السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شاہدہ وزارت ہے اور آج میں آپ سے امریکہ کی بڑھتی ہوئی مداخلت پاکستانی معاملات میں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے تمام معاشی جو پالیسیاں تھیں وہ تو امریکہ بنا ہی رہا تھا، اب اس نے یہ فیصلے بھی کرنا شروع کر دیے کہ پاکستان IMF کے پاس جائے گا یا کسی اور طریقے سے اپنے بجٹ کا خسارہ پورا کرے گا۔ الیکشنز میں کون جماعتیں برسر اقتدار آئیں گی، اور اس کے بعد پاکستان کو افغانستان سے بات کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور ہم کو ایران سے بھی تعلقات صحیح نہیں کرنا ہے کیونکہ امریکہ کو ایران نہیں پسند ہے، افغانستان نہیں پسند ہے، اور ہمیں روس اور چین کو بھی بالکل پرے کرنا ہے اور بالکل اپنے آپ کو کاٹ کے امریکہ اور ہندوستان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے چھوٹے سے چھوٹے جو ممالک ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی آبادی بھی کم ہے، جو نیوکلیئر ایسڈ جن کے پاس ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، جو اتنے آرمی بھی ان کی اتنی طاقتور نہیں ہے، مگر وہ اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں اور اپنے ملکوں کو انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے پڑوس میں ہی ایک چائے کا والا لڑکا، جو لڑکا چائے بیچتا تھا، آج وہ ایک بہت ہی ہوشیار اور ایسٹیوٹ سیاستداں بن گیا ہے، اور وہ بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ ہندوستان کے وہ جو ہے مسائل ان کو حل کر رہا ہے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی یہ بہت پڑھا لکھا ہے، حالانکہ ہم سب کو پتہ ہے یہ چائے بیچتا تھا، مگر اس نے جموں کشمیر اور لداخ پہ اپنا قبضہ بالکل بہت مضبوط کر لیا ہے۔ اس نے ہندوستان کی معیشت کو بہت مضبوط کر لیا ہے، اور وہ جس سے چاہ رہا ہے تیل خرید رہا ہے، جس سے چاہ رہا ہے گیس خرید رہا ہے، حالانکہ وہ امریکہ کے کیمپ میں ہے، مگر وہ روس سے اور ایران سے سب سے گیس بھی خرید رہا ہے اور تیل بھی خرید رہا ہے، اور اگر امریکہ اس پہ دخل اندازی کرتا ہے تو وہ اس کو شٹ اپ کال دے دیتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہم نے اپنے ملک کو کیا ایک تماشا بنا دیا ہے ہمارے حکمرانوں نے۔ ہر ایک ہمارے تو پہلے ایک حکمران تھا، برطانیہ، پھر جب ہم سو کالڈ آزاد ہوئے تو ہمارے دو حکمراں ہو گئے، برطانیہ اور امریکہ، ہمیں مل کے چلا رہے، اور اب یہ ہوتا جا رہا ہے کہ جو بھی امریکہ اور برطانیہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھی ہمارا آقا بنتا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر ہم اس کو پاکستان کے لوگ اس وقت اس کو ختم نہیں کریں گے تو ہم بالکل ایک فٹ بال کی طرح ہو جائیں گے جس کو دنیا بھر اپنے پیروں کے تلے رونتی رہے گی۔ آپ دیکھیے کہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پاکستان IMF کے پاس جائے گا، اور یہ فیصلہ امریکہ کے صدر نے کر دیا ہے، میں نے اخبار میں پڑھا تھا۔ اور ہمیں کیوں لے جایا جا رہا ہے IMF کے پاس؟ اس کی دو خاص وجوہات ہیں، اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو میلٹ ڈاؤن کرنے کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کو IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں، بہت سخت شرائط، ان کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو میلٹ ڈاؤن کیا جائے گا، اور پھر ہماری جو سود کی شرح سود ہے وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور اس سود کی وجہ سے اور اس کی جو پرنسپل پیمنٹ ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے تمام جو ریونیوز ہیں وہ چلے جائیں گے قرضوں کی ادائیگی میں، اس کی وجہ سے پھر ہماری معیشت تباہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب کوئی معیشت ڈوب رہی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دینے کے لیے مارکیٹ میں انٹرونشن کی جاتی ہے، جیسا کہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ نے کیا 2008-9 کے فائنینشیل کرائسس کے دوران۔ مگر ہماری جب معیشت ڈوبے گی اس دفعہ IMF سے قرضہ لینے کے بعد، تو ہم معیشت کو، اپنی ڈوبتی ہوئی معیشت کو مارکیٹ میں انٹرونشن کے ذریعے نہیں سہارا دے پائیں گے، کیونکہ ہم سے کہا جائے گا کہ آپ IMF کے پروگرام میں ہیں، IMF سے اجازت لینی ہوگی،
اور IMF ہمیں کبھی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ اتنے انہوں نے پاپڑ اس لیے تھوڑی بیلے ہیں کہ وہ ہماری ڈوبتی ہوئی معیشت کو ہمیں بچانے دیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو گورنمنٹ کا جو پرائیویٹائزیشن پروگرام ہے، گورنمنٹ ہمیشہ کہتی ہے کہ وہ بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے ان کو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو بیچ رہی ہے، مگر جیسے ہی وہ پرائیویٹائزیشن شروع کرتی ہے، وہ سب سے جو منافع بخش کمپنیاں ہیں اور جو بہت ہی اسٹریٹجک نوعیت کی ہیں، جیسے اسٹیٹ OGDCL ہے، PPL ہے، اور پاکستان کی یہ اسٹیل مل ہے، PIA ہے، سارے اسٹریٹجک ایسٹس کو اور خاص طور پہ منافع بخش پہ بہت زور دیتی ہے۔ تو ایک تو یہ اس کی وجہ سے دیکھیے کہ ہمارا انحصار بہت زیادہ بڑھ جائے گا بیرونی طاقتوں پہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ IMF کی پالیسیز نے پاکستان کے جو دولت ہے اور آمدنی ہے، اس کی تقسیم کو بہت بری طرح متاثر کیا ہے۔ غریب لوگ بہت غریب ہو رہے ہیں اور امیر لوگ بہت امیر ہو رہے ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان کو تو ان کی بنیادی ضروریات کے لیے بھی ہم پیسے نہیں دے رہے، ان کی روٹی بھی ہم نے چھین لی ہے۔ جس انسان کا تنخواہ ہے 7-8 ہزار، اس کو ہم 25 ہزار کے بجلی کے بلز دے رہے ہیں، اور اب یہ مزید بڑھنے والے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تعلیم اور ان کی صحت پہ بھی ہم نے بالکل ختم کر دیا ہے، ہم ان کو بالکل جاہل اور بغیر صحت کے ان کو ہم نے تیار کیا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو سویلین اور نان سویلین بیوروکریٹس ہیں اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں اور ججز ہیں، وہ بالکل بادشاہوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ان کو پیٹرول، بجلی اور گیس بھی بالکل مفت دی جا رہی ہے، اور وہ جب کہتے ہیں کہ وہ گاڑیوں پہ خرچہ نہیں چاہتے ہیں کیونکہ وہ سادگی سے چاہتے ہیں، تو پھر وہ ہیلی کاپٹرز میں سفر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جن بیوروکریٹس نے یہ طے کیا ہے کہ وہ باہر کے انجوائے کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگیاں، تو ان کو ہم فورن کرنسیز میں ان کی پینشنز پیش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ جو ہماری اسٹریٹجک ایسٹس ہم باہر اور ایک میں کہنا بھول گئی کہ باہر کے جو لوگ ہم جن کو لے کے آتے ہیں تنخواہوں پہ، جیسے ہم نے ابھی ایک کرکٹ کوچ کو لانے کی کوشش کی تھی، تو ان کو ہم بہت بڑی بڑی تنخواہوں پہ لا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے جو بینکس ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کو ماہانہ 4 کروڑ روپے ماہانہ دیے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طرح اسٹیٹ بینک کے جو گورنر کی ہے، وہ گورنمنٹ سے جو تنخواہ IMF نے وہ کروائی ہے، وہ 1.5 کروڑ روپے ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو اسٹیٹ بینک کے اور جو بینکس کے سینئر آفیشلز ہیں، ان کو 40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے ماہانہ مل رہے ہیں۔ مگر باہر والوں کے لیے بھی پیسہ ہے، پاکستان کے دولت مند لوگوں کے لیے بھی پیسہ ہے، مگر اگر پیسہ نہیں ہے تو پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، نہ ان کے کھانے کے لیے ہے، نہ ان کی تعلیم، نہ ان کی صحت کے لیے ہے۔ تو